آج جو تھیم ہے وہ یہ قابل اجمیری کا مصرع ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک۔ یہ ان کی کافی دلچسپ اور بہت سے حلقوں میں مقبول اور معروف غزل ہے۔ اس میں سے یہ مصرع ہم نے لیا ہے، بات جب سمیٹیں گے تو کوشش کروں گا کہ اس میں 2-3 شعر بھی آ جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ہمارا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہی لکھا ہوا، زیادہ سے زیادہ 1-2 سال پرانا مضمون ہے، اور یہی اس کا عنوان تھا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ۔ وہ شروع کرتا ہوں، اس میں سے کچھ باتیں آئیں گی، کچھ ریلیونٹ ہوں گی، اور کچھ سوچنے کی باتیں بھی سامنے آئیں گی، کچھ شیئر کرنے کے لیے بھی چیزیں آئیں گی، پھر ان کی بنیاد پر آگے بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے رشتے میں ایک چچا سیف اللہ بھٹی مرحوم سن 80 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان میں اپنا کلسیاں بھٹیاں کا ذمہ دارہ اور ڈیرے داری تیاگ کر امریکہ کی ریاست ہیوسٹن میں جا کر آباد ہوئے۔ کم گو نفیس الطبع اور غور و فکر کر کے بے ضرر مگر دیر پا اثر چھوڑنے والے چھوٹے چھوٹے سوالات اٹھاتے تھے، اور جواب کو اپنی اتنی ہی بے ضرر مسکراہٹ سے مزین کر کے مجلس میں کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ 2-4 سال بعد پاکستان آتے تو رات کو ڈیرے میں مجلس جمتی اور وہ اپنے دیرینہ دوستوں کو امریکہ کے اپنے سے متعلقہ واقعات سناتے۔ ایسی ہی ایک شام بتانے لگے کہ ہم نے اپنے علاقے میں احمدیہ مسجد بنائی، تو جب اس میں کارپیٹ بچھانے کا مرحلہ آیا تو میں نے احمدیہ مشنری صاحب کو تجویز دی کہ فلاں جگہ ہائی وے پر ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں میں نے بڑے دیدہ زیب کارپیٹس دیکھے تھے، کیوں نہ وہاں سے کارپیٹس پچھوائے جائیں اور پھر ہم وہ ڈھونڈ کے لائیں جہاں سے انہوں نے بنوائے تھے۔ چنانچہ 2-3 لوگ وہاں گئے، پیٹرول پمپ کے مالک سے ملے، موصوف بڑے خوش ہوئے، اپنی مسجد دکھائی، کارپیٹس کے لیے رابطے کا بتایا، چائے سے تواضع کی، اور اثناء گفتگو جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی مسجد احمدیہ جماعت کی ہے تو کہنے لگے میں تو بہت عرصہ پہلے یہاں آ گیا تھا پاکستان سے، اور احمدیوں کے بارے میں سنا تو تھا لیکن کبھی ان کے عقائد کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی۔ اب یہ مسجد وغیرہ تو آپ کی بالکل ہمارے جیسی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ سنا تھا کہ بس یہ لوگ جہاد کے منکر ہوتے ہیں اور ختم نبوت پر ایمان نہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ جہاد کے بارے میں پھر آپ لوگوں کا اصل عقیدہ کیا ہے؟ چچا کہتے ہیں کہ میرے جواب دینے سے پہلے ہی مربی صاحب نے کہا کہ ٹھہریں میں عرض کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کا جہاد کے بارے میں 100 سال پہلے وہی عقیدہ تھا جو اب آپ سارے مسلمانوں کا ہوتا جا رہا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ نے جہاد کے نام پر فساد اور بغاوت کو حرام قرار دیا تھا، اور اب آپ سارے بھی جہادی تنظیموں اور جہادی ملوانوں کو بین لگا لگا کر روک رہے ہیں اور ان کو کل عدم قرار دے رہے ہیں، جگہ جگہ یعنی عملی طور پر حرام قرار دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی فراست نے خداداد نور سے قبل از وقت اس فتنے کو بھانپ لیا تھا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی اپنی جماعت کو۔ آپ 100 سال گزرنے اور عالم اسلام اور اسلام پر بہت سے داغ اس جاہل ملائیت کے ہاتھوں لگوانے کے بعد پھر وہی عقیدہ اپنا رہے ہیں۔ ہمیں ساری سزا 100 سال قبل سوچ لینے اور قبل از وقت ان ملوانوں کے کردار اور کرتوت کو بھانپ لینے کی ملی ہے، ورنہ منکرین ہم بالکل نہیں ہیں، اور کم و بیش یہی حال ختم نبوت کا ہے۔ بحیثیت وزیر اور حکومت اور ریاست کے سربراہ یا نمائندہ کے طور پر پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ جس طرح پچھلی حکومت اور پھر موجودہ حکومت نے سرے عام گالیاں اور مغلظات بکنے والوں کو سیدھا جواب نہیں دیا تھا، اور ان کے حوصلے اس حد تک بڑھ گئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور مسلح افواج کے سربراہ کے قتل کے سرے عام فتوے دینے لگے، تو ایک رات کے کریک ڈاؤن سے ہی سارے سانپ پٹاری میں بند ہو گئے۔ اب سارے ملک کی عوام اور اقلیتیں تو بیک وقت چیف جسٹس یا چیف آف آرمی سٹاف بن نہیں سکتی، وہ تو ایک ہی پوسٹنگ ہوتی ہے اور ایک ہی اس کے اوپر بندہ آ سکتا ہے، تو ان کے حقوق کا تحفظ تو چیف بنائے بغیر ہی کرنا پڑے گا۔ بندر کے ہاتھ سے بندوق اس وقت تک آپ لوگ نہیں چھینتے جب تک اس بندوق کی نالی کا رخ آپ کی جانب نہ ہو۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق کی پامالی کی اذیت صرف عام آدمی تک پہنچتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ چیف جسٹس کو بھی واجب القتل اسی الزام اور دلیل سے قرار دیا گیا، لیکن ہاتھ اس پر فوراً پڑ گیا، عام آدمی منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ لیکن ریاست کا بڑا ستون تو عوام ہے جناب۔ ضمنی طور پر یاد آیا کہ جسٹس ایم آر کیانی اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی کوٹھی کے لان میں ٹہل رہا تھا کہ باہر کسی کے ابکائیاں لینے کی آواز آئی۔ کوئی مفلوق الحال غریب آدمی پیٹ درد اور الٹی سے بحال ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی مدد کا خیال آیا، لیکن چیف جسٹس کے عہدے اور پروٹوکولز کی وجہ سے میں شش و پنج میں تھا اور نوکر کو آواز دینے اندر کی طرف گیا کہ وہ اس کا پتہ کرے۔ اتنے میں سائیکل پر جاتے کسی عام آدمی نے اس کو سنبھالا دیا اور ساتھ بٹھا کر لے گیا، اور جب میں آ کے دیکھا اس کو لے جاتے ہوئے تو میں نے سوچا ایک عام آدمی اور چیف جسٹس میں بس اتنا ہی فرق ہے۔